بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عظیم ہم وطنوں، میں ہوں ڈاکٹر خالد سلہری، چیئرمین پاکستان انسانی حقوق پارٹی۔ آج آپ کے ساتھ انتہائی دکھی دل کے ساتھ مخاطب ہو رہا ہوں، انتہائی رنجیدہ ہو کر مخاطب ہو رہا ہوں۔ نو ڈاؤٹ کہ پاکستان انسانی حقوق پارٹی کا وجود ابھی عوامی حوالے سے اتنا بڑا نہیں ہے، مگر ایک رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہونے کی حیثیت سے میرا فرض بنتا ہے کہ میں ان تمام موضوعات کے اوپر جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوں ان پر بات کروں اور میرے تمام دوست اس کے اوپر بات کریں۔ میرے عزیز دوستو، ہم سب زمانہ جہالت سے واقف ہیں، اس لیے واقف ہیں کہ ہمیں نبی رحمت پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کی تعلیمات اور پھر اس کے بعد مذہبی اسکالر سے، مذہبی رہنماؤں سے، ممبر رسول کے اوپر اور اس کے علاوہ زمانہ جہالت کے بارے میں اتنا کچھ پتہ ہے۔ اور آج کی ڈیجیٹل اور انفارمیشن دنیا کے اندر زمانہ جہالت کے بارے میں جو رسومات تھی ان سے واقف ہیں، خصوصاً خواتین، وہ خواتین جن کو زمانہ جہالیت میں، وہ بچیاں، ہماری بیٹیاں جن کو زمانہ جہالیت میں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور خصوصاً وہ واقعہ جس میں ایک باپ اپنی بیٹی کو بہلا پھسلا کر باہر سیر کے بہانے بنا سنوار کر لے جاتا ہے اور پھر اس گڑھا کھودتا ہے اور اس گڑھے میں اپنی بیٹی کو چیختے چلاتے زندہ دفن کر دیتا ہے۔ وہ واقعہ اسلام کی تاریخ کے اندر ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ واقعہ بتایا گیا تو سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور سرکار نے فرمایا کہ آج کے بعد زمانہ جہالیت کی ان رسومات کو دفن کر دیا جاتا ہے، اور عورت کا مقام، بیٹیوں کا مقام اتنا بلند کر دیا گیا کہ سرکار نے اپنے گھر سے لے کے باہر کی بیٹیوں کو اور ماؤں بہنوں کو سب کو عزت و تکریم نواز کر دنیا و آخرت کے اندر ایک ایسا مقام دیا کہ جس پر پوری امت مسلمان اور مسلمان فخر محسوس کرتا۔ مگر وہ زمانہ جہالیت تھا۔ آج جب کہ زمانہ جہالیت ہم کہتے ہیں کہ ہم پڑھ لکھ گئے، ہمیں سنت کا پتہ ہے، ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات کا پتہ ہے، ہمیں بین الاقوامی اور قومی انسانی حقوق کے قوانین کا پتہ ہے، ہمارے اس کے اوپر وزارت مذہبی امور، وزارت انسانی حقوق کے کمیشنز، خواتین کے حقوق کے کمیشنز، اور نہ جانے کتنے ہی ایسے بہت سارے پروٹوکول، کنونشنز اور قوانین موجود ہیں کہ جن کی روشنی میں ہمارے مذہبی اسکالر، ہمارے سیاستدان، ہماری جو لا انفورسمنٹ اور ہماری تمام بیوروکریسی جانتی ہے کہ خواتین کے حقوق کیا ہے۔ اور آج جب ہم دعوے دار ہیں کہ ہم جدید دنیا کے اندر، انفارمیشن دور کے اندر بسنے والے انسان ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے کے سارے اس نظام پر ایک لعنت کا تمانچہ ہے کہ آپ سب کو خبر ہوتے ہوئے کوئٹہ کے نواح کے اندر ایک نوجوان لڑکی کو، اس قوم کی بہن کو اور بیٹی کو، اس کے ہی بھائیوں نے، اس کے ہی قبیلے نے سرعام ایک مظلوم بنا کر اس کو نشانہ بنایا اور قتل کر دیا۔ اتنی سفاکیت، اتنا ظلم، اتنی انسانیت سے دوری، اتنی بڑی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کہ آپ کے ملک کے اندر انسانی حقوق کی قوانین اور انسانی حقوق کی لیجسلیشن، قانون سازی ختم نہیں ہوتی، اور آپ سارا دن انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے کو جب ہم معاشرتی طور پہ جائزہ لیتے ہیں دوسرے معاشروں کا، تو پھر ہمیں پسپائی ہوتی، شرمندگی ہوتی
In fact, our all bureaucracy, our law enforcement, our governance system has totally failed to tackle the human right violation in this country. آپ سارا دن اپنے سیاسی حقوق کی بات کرتے، مگر آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اس طرح کی خواتین کی پاسبانی کی ہو؟ میری پارٹی پاکستان انسانی حقوق پارٹی اور انسانی حقوق کے ادارے IHRO سمیت دیگر تمام ادارے بے بانگ دہل اس واقعہ کی مذمت کرتے ہیں۔ کوئی عزت کے نام پہ یہ غیرت کے نام پہ قتل نہیں ہے، یہ عزت کے نام پہ قتل نہیں، بغیرتی کے نام پہ قتل ہے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے اور شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے کہ آپ جب اسلام آباد کے اندر آتے ہو تو کوسار مارکیٹ کے اندر اور دیگر بڑی جگہوں پہ بیٹھ کے تم تماشا دیکھتے ہو، اور یہاں پہ آ کر تم انہی علاقوں کے لوگ جو اپنے آپ کو سردار کہلاتے ہیں اور قبائلی نظام کہلاتے ہیں، یہاں پہ آ کے مسخرہ پن کر رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ آ کے خواتین کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ زیادہ اس کو بات کرنا نہیں چاہتا۔ کون سا تماشا ہے جو یہاں پہ نہیں کرتے؟ تب تمہاری کہاں غیرت جاتی ہے؟ کہاں پہ جاتا ہے تمہارا قبائلی سسٹم؟ کہاں چلے جاتے ہیں ہمارے سردار؟ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ اس دور کے اندر بھی تم اس طرح کی انسانیت سوز واقعات کے مرتکب ہو رہے ہو۔ میں بہت رنجیدہ ہوں، نہ تو میرے پیارے پیغمبر نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ خواتین کی بے حرمتی کی جائے، بلکہ عزت و احترام دے کر اپنی بیٹی سے لے کر اپنی ازواج تک اور ازواج سے لے کے پوری امت کی بیٹیوں کو آپ نے عزت دینے کا جو ہے وہ درس دیا۔ اور قرآن پاک کے اوپر یہ بھی حکم کہ کسی اللہ کی بنائی مخلوق کو آپ نے قتل کر دیا تو آپ نے پوری انسانیت کو، پوری کائنات کو نقصان کیا، اور اگر کسی شخص نے کسی ایک انسان کو قتل کیا تو اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ کہاں ہے تمہاری تعلیمات؟ کہاں پہ ہمارے تو وہ تمام آپ کی اویئرنس؟ کہاں ہے وہ، میں معذرت کے ساتھ، یورپی یونین کے وہ تمام پیسے جو لگاتے ہو آپ انسانی حقوق کے اوپر؟ کہاں ہے اقوام متحدہ کی وہ تمام فنڈنگ جو انسانی حقوق اور خواتین کے حقوق پہ لگائی جاتی ہے؟ آپ تو ذرا بار بھی قانون سازی آپ کی وہیں کی وہیں بری پڑی، آپ کی وزارتوں کے اندر، آپ کے کمیشنز کے اندر، آپ کی عدالتوں کے اندر، آپ کے معاشرے کو تو ذرا سا بھی سے فرق نہیں پڑا۔ We all should feel shame on this inhuman characters in our society۔ ہمارے اوپر اسی لیے داغ دبے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ہم نے برباد کر دیا۔ تو میں سریعام کھل کر جو واقعہ ہے کوئٹہ کا، اس خاتون کو سریعام قتل کرنے اور اس کے خامد کو قتل کرنے، اس کو انسانی حقوق کی بہت بڑی خلاف ورزی قرار دیتا ہوں۔ اور حکومت پاکستان نے جو ایکشن کیا ہے ابھی تک، میں وزیر اعلیٰ کی کوششوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ حکومت پاکستان کی موقف کو بہت ذرا میں تائید کرتا ہوں، مگر ان کو ڈھونڈا جائے، ان سرداروں کو، ان قبائلوں کو جو انوالو تھے وہاں پہ 18 لوگ، ان کو تلاش کیا جائے، اور اگر وہ گلٹی ہوں تو ان کو وہیں پہ جا کے اسی طرح سزا دی جائے جس طرح کے خون بہا دیا جاتا ہے۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ نے پکڑا، اور میں سلام پیش کرتا ہوں اس قتل ہونے والی اس قوم کی بیٹی کو، جو پوری قوم کو ایک درس اور ایک سبق دے گئی ہے کہ میں یار یہ کیا بات ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو فیلنگز کے ساتھ پیدا کیا ہے، احساسات کے ساتھ پیدا کیا ہے، روایات کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ دوسرا شخص آئے اس کی فیلنگز بھی چھین لے، اس کی رائٹ آف تھنکنگ بھی چھین لے، تمام چیزوں کو چھین کر کہے کہ تجھے میں گولی اس لیے مار رہا ہوں کہ تم میں عزت کے نام پہ تجھے قتل کیا جا رہا ہے۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں، وہ آگے سے ایک لفظ نہیں بولی۔ میں حیران ہوں کہ تاریخ کے اندر جب اس طرح کی رقم ہوتی ہیں سٹوریاں، کہانیاں، تو اپنا سبق دے جاتی ہیں۔ وہ نہ آگے سے بولی بلکہ کہا کہ صرف یو ہیو دا رائٹ ٹو کل می تھرو بلٹ، مجھے گولی مار کر تم ہلاک کر سکتے ہو مگر مجھے چھو نہیں سکتے۔ سیم اس کے ساتھ جو اس کا ہسبینڈ تھا، انہوں نے محبت کی شادی کی، اپنی فیلنگز کے ذریعے کی۔ ہم اس چیز کے اس پہ نہیں پڑھنا چاہتے، چاہے کسی نے محبت سے شادی کی ہے، چاہے کسی نے ماں باپ کی فیلنگ سے کی ہے، مگر اس شخص کی اللہ نے جو تمام صفات کے ساتھ انسان کو پیدا کیا ہے، آپ اس کو کل نہیں کر سکتے۔ نہ اسلام کے اندر اجازت ہے، نہ قانون کے اندر اجازت ہے، نہ بین الاقوامی قوانین کی اجازت ہے۔ ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہمارے لیے اتنا بڑا سبق وہ خاتون چھوڑ گئی، بیٹی چھوڑ گئی۔ یہ نہیں کہ میں اس کی حمایت اس لیے کرنا چاہتا ہوں، نو،
یہ انسانیت کی تذلیل ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، یہ ہمارے قوانین کی خلاف ورزی ہے، ہمارے معاشرے کو گرانے والی بات ہے، ہمیں تباہ و برباد کرنے والی بات ہے۔ میں حکومت پاکستان سے دوبارہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس واقعہ میں ملوث ان سرداروں کو، ان قبائل میں ملوث جرگہ داروں کو اور اس کے بھائیوں کو پکڑا جائے اور گرفت میں لا کے مقدمہ چلایا جائے۔ اگر وہ گلٹی ہوں تو وہیں پہ جا کر ان کو وہی سزا دی جائے اس جو سزا دی گئی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو، پاکستان کی خیر ہو، پاکستانی عوام کی خیر ہو، انسانی حقوق زندہ باد، پاکستان بائندہ باد۔